غالباً 96 تھا یا 97 شاہی پل گراؤنڈ میں کوئی پولو میچ دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے، چھوٹے تھے تب. تو وہاں پہ گورو نے آ کے فلائنگ کیا تھا. استاد جو تھا محمد تقی، اس کے تھرو ہم نے سیکھنا سٹارٹ کیا. کبھی ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، کبھی نارمل ہو جاتی، کبھی سردی ہو جاتی، ان چیزوں کا بھی افیکٹ ہوتا ہے اسپورٹس کے اوپر؟ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ان میں. جب ونڈ بہت تیز ہو تو آپ کنوپی کھول ہی نہیں سکتے ہو. کس طرح کی مشکلات انیشل سٹیجز پہ آپ کو سامنے آئی ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ ہم جب پیراگلائڈنگ سیکھنے کے لیے ہم جائیں گے تو بس ہمیں پہاڑ کے اوپر لے جائیں گے، وہاں سے ہمیں باندھ کے چھوڑیں گے، ہم اس طرح سے پھینکیں گے. تو اس کے لیے بھی میں تیار ہو کے گیا تھا. کیونکہ ایڈونچر اسپورٹ ہے، بہت ایکسٹریم اسپورٹ ہے، اس میں خطرہ بھی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسپورٹس نا. کہ کبھی کینوپی نہ کھلی ہو، کوئی ایسا واقعہ کہ مطلب آپ کو چوٹ لگ گئی ہو؟ ہائٹ سے مجھے اندازہ لگا کہ میں یہاں پہ لینڈ کر سکتا ہوں. جب نزدیک پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں غلط آیا ہوں. کنوپی جو ہی پھنس گئی تو میں وہ سریوں کے سامنے جا کے میں رک گیا. اگر وہ کنوپی نہ پھنستی تو آپ شاید سریوں کے اوپر سریوں کے ساتھ لگ جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. میں نے سنا آپ کی شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے. اب ہنزا میں آپ دیکھ لیں، ہمارے 2-3 لڑکے وہاں ہنزا کے لوکل پیراگلائڈر پائلٹ ہیں. تو کیا گورنمنٹ اس سطح پہ کام کر رہی ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ تو ہم نے بہت سی کوشش کی لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں. ابھی سکردو میں جو کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ. کن ایج گروپس کو سکھاتے ہیں؟ بعض والدین اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں. میں تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آرمی بالخصوص سینے والوں کا شکریہ ادا کروں گا. ایڈونچر ٹوریزم کا کوئی اسکوپ ہے گلگت میں؟ دنیا کے جتنے بھی پائلٹ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے گلگت میں آ کے ہنزا سے دوئیکر سے فلائنگ کر کے راکاپوشی کے اوپر گھومیں. اس کے علاوہ ایک اور ہم نے دیکھا نا، ہنزا آتاباد میں ایک سوٹ پہن کے جو ہے نا وہ کود جاتے ہیں، کافی لمبی ایسے فلائٹ سپیڈز کے ساتھ لیتے ہیں پھر ونگ سوٹ کا. وہ آتاباد لیک میں میرے خیال میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک گورے 2 آئے تھے میاں بیوی، انہوں نے کیا تھا آتاباد لیک. کتنا ٹائم ہو گیا ویسے خالد بھائی آپ کو یہ پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے؟ تقریباً 16 سال میرے اس پیراگلائڈنگ میں ہو گئے. اور آپ ماشاءاللہ صحیح سالم ہیں. خدا تو اس کا مطلب بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے. اگر اس میں آپ پنگے لے لو گے ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہوا میں ہو اور ہوا تیز ہو تو کوشش کریں جلدی آپ نیچے اتریں. 14 دنوں میں اس کا کورس جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہو گئی جو آپ کو اسپانسر کریں یا لوکلز ہو گئے؟ 2015 میں زونگ کا ایک ایڈ تھا، اس میں میں نے کام کیا تھا. 2021 میں پھر ٹیلینار کا ایک ایڈ تھا، اس میں نے کام کیا تھا. پاس اتنے ینگ لڑکے ہیں آپ کی خود فیملی میں، آپ کے بھتیجے مانجے وہ نہیں آتے؟ انہوں نے کیا ہے بیسک. تقریباً میرے فیملی کے جتنے لڑکے تھے، بھتیجے بانجے کزنز ہمارے، سب انہوں نے کیا ہے بیسک. جس دن ان کے گھر والوں کو پتہ چلا ہے اس کے بعد ان کو منع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احمد اور آج میرے ساتھ موجود ہیں گلگت کے ایک بہت ہی جو ہے یونیک سٹائل کے اسپورٹس مین. یہاں لوگ صرف پولو کی یا فٹ بال کی یا پھر باسکٹ بال کرکٹ کی بات کرتے ہیں. یہاں اسی سینیریو کے اندر جو ہے نا میرے ساتھ خالد بھائی موجود ہیں جو کہ بالکل ہی ایک یونیک ایک ڈفرینٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک قسم کا ایک ایڈونچرس قسم کا سپورٹ جو ہے نا آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. ہمیشہ کہیں نہ کہیں کبھی اٹک جاتے ہیں، کبھی نکل جاتے ہیں. خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ اس سپورٹس کی سلیکشن کیسے کی؟ میرے خیال میں جب آپ چھوٹے ہوں گے یا جب ینگ ہوں گے تب تو لوگ جو ہے ٹھکرسا اور بنٹے ہی کھیلتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں دعوت دی میارو اسٹوڈیو میں. تو 1900 غالباً 96 تھا یا 97 شاہی پل گراؤنڈ میں کوئی پولو میچ دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے، چھوٹے تھے تب. تو وہاں پہ گورو نے آ کے فلائنگ کیا تھا کونوداس پہاڑی سے شاہی پل گراؤنڈ. شاہی پل گراؤنڈ جب انہوں نے لینڈ کیا تو بہت سے لوگوں نے بہت ہجوم وہاں پہ زیادہ تھا، لوگوں نے تالیاں بجائی، ان کی حوصلہ افزائی کی. اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں بھی خیال آیا کہ میں بھی کر سکوں گا یا نہیں. بس ذہن میں میرا تھا کہ یہ آرمی میں جو بھی ہمارے یار دوست تھے بعد میں آرمی میں گئے، فوج میں جب وہ چھٹیوں پہ آتے تھے تو میں ذاتی طور پہ ان سے پوچھتا تھا یار یہ پیراشوٹ سے جمپ لگانا ہے. تو 2 SSG کے لڑکے بھی تھے، انہوں نے کیا بھی تھا، انہوں نے فری فال کیا تھا. پیراگلائڈنگ کا ان کو بھی پتہ نہیں تھا.
تو ہوتے ہوتے 2008 میں یہاں پہ کلب کھلا. جی بی سکوٹ والوں نے گلگت بلتستان میں پہلا ایڈونچر جو کلب تھا وہ کھولا. اس کے انڈر میں پیراگلائڈنگ، اس کے انڈر میں پیراگلائڈنگ. یہاں پہ استاد جو تھا محمد تقی، تو وہ وہاں سے آیا تھا میجر حامد صاحب کی کلب سے، فالکن اینڈ ایڈونچر کلب سے یہاں پہ گلگت بلتستان میں انہوں نے بھیجا تھا. اس کے تھرو ہم نے سیکھنا سٹارٹ کیا. اچھا خالد بھائی یہ بتائیں کہ کچھ ہر ایک اسپورٹس کی ایک بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں یا پھر اس کی کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے ہی میں بتائیں کہ پیراگلائڈنگ ایکچوئل میں ہے کیا، اس میں اس کینوپی کا کیا کریکٹر ہے، اس میں وہ سٹرنگز ہوتی ہیں ان کا کیا ہے، تھوڑا ڈیفائن کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کہ بیسک جو آئٹمز ہیں جو اپنے گیئر میں لے کے چلتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں نا. تو یہ جو پورا ونگ آپ خریدیں گے تو پورا جو سامان ہے اگر آپ ڈائریکٹ کمپنی سے لے لیں گے تو یہ بہت مہنگے آپ کو پڑتے ہیں. سیکنڈ ہینڈ میں یہاں پہ ہم لاتے ہیں، بہت سے گورے ہیں وہ اسپانسر بھی کرتے ہیں. تو یہ سامان جو ہمارے کلب میں ہے ہمارے پاس اپنے موجود ہیں، جو بھی سیکھنے کے لیے آتا ہے ہم ان کو سکھاتے ہیں ان سے. اس کے بعد جو سامان ہے وہ خود خریدیں، اس کے بعد وہ کر سکتا ہے. وہاں کنوپی لے لیں، ہارنس لے لیں. اچھا وہاں اس کے بعد پیراشوٹ کے اندر جو ہے نا کون کون سے چیزیں ہیں، مثلاً کہ اس میں آپ ہینڈل ایسے پکڑ کو، شاید بریک ہے یا ہینڈل ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہے، وہ کون کون سی ہے؟ اوپر کینوپی ہے، نیچے سٹرنگز ہیں، نیچے آپ کی جو ہے نا بیٹھنے کی جگہ ہے، ونگ اوپر ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو رائزر لگے ہیں وہ ہیں. اس کے بعد آپ کے رائزر وہ جو ڈوریاں وغیرہ ہیں وہ ہو گئے. اس کے بعد بریک آپ کے ہوتے ہیں، ABCD رائزرز وہ ہوتے ہیں. جب آپ اٹھاؤ گے تو بریک اور اے رائزر آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس کو کھینچو گے جو ہی تو کنوپی آپ کے سر پہ آئے گی. 2-3 قدم لگاؤ گے ہائٹ سے تو وہاں آپ کے پاؤں اٹھ جاتے ہیں اور اس طرح آپ. اچھا خالد بھائی جو گلگت ہے یہاں کا جو موسم ہے وہ کبھی ایکسٹریم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، کبھی نارمل ہو جاتی، کبھی سردی ہو جاتی. ان چیزوں کا بھی افیکٹ ہوتا ہے اسپورٹس کے اوپر؟ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ان میں. جب ونڈ بہت تیز ہو تو آپ کنوپی کھول ہی نہیں سکتے ہو. کنوپی آپ کھولو گے تو ہماری کیا اگر کسی گاڑی پہ باندھو گے تو وہ گاڑی کو بھی اٹھا لے گا، وہ اپنی ہوا کے رخ پہ چلنے لگتا ہے، رخ پہ چلنے لگتا ہے. اور اگر آپ بغیر ہوا تیز چلے تو صرف کنوپی کو اٹھانے کی کوشش کرو گے تو وہ آپ کو بھی اٹھا کے لے جائے گا. اس لیے جو تیز ہوائیں ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں. ہوا نارمل ہونی چاہیے، اتنی سپیڈ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر زیرو ونڈ ہو تو اس میں بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا ابھی تو چلیں جیسے انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگوں کے پاس بہت سارے وسائل ہیں جن سے وہ اس کے حوالے سے اگر آنا چاہیں پیراگلائڈنگ میں تو بہت ساری انفارمیشن پہلے ہی لے سکتے ہیں نا. جب آپ آئے تھے آپ نے فرسٹ ٹائم پیراگلائڈنگ جو ہے اس میں 90s میں آپ نے دیکھی ہے اپنے بچپن میں، اور وہ انفارمیشن گیدر کرنا کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ کیا ہے، کس طرح کی مشکلات انیشل سٹیجز پہ آپ کو سامنے آئی ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ ہم جب پیراگلائڈنگ سیکھنے کے لیے ہم جائیں گے تو بس ہمیں پہاڑ کے اوپر لے جائیں گے، وہاں سے ہمیں باندھ کے چھوڑیں گے، ہم اس طرح سے پھینکیں گے. اس کے لیے بھی میں تیار ہو کے گیا تھا. اب جو بھی بندہ آنا چاہتا ہے اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ جب ہم سیکھنے کے لیے جائیں گے تو یہ ڈائریکٹ لے جا کے پہاڑی سے چھوڑتے ہیں. اس میں اس طرح نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے گراؤنڈ میں ہارنس پہنا کے، کنوپی پہنا کے وہاں پہ آپ کو ٹریڈنگ کرواتے ہیں، تھوڑا بھگاتے ہیں. آپ کی بیلنسنگ وغیرہ گراؤنڈ میں ہی آپ کی ٹھیک ہو تو پھر کوئی 200 فٹ 300 فٹ ہائٹ پہ آپ کو لے جایا جاتا ہے. وہاں سے پھر کسی انسٹرکٹر استاد کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں. جو گراؤنڈ میں ٹریڈنگ دیتے ہیں وہیں اوپر کام آتا ہے. وہاں سے جو ہی آپ تھوڑا تیز سے بھاگ جائیں گے تو آپ کے پاؤں اٹھیں گے. خالد بھائی ایسا بھی ہوا ہے کہ کیونکہ ایڈونچر اسپورٹ ہے، بہت ایکسٹریم اسپورٹ ہے، اس میں خطرہ بھی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسپورٹس نا، کہ کبھی کینوپی نہ کھلی ہو، کوئی ایسا واقعہ کہ مطلب آپ کو چوٹ لگ گئی ہو، آپ گر گئے ہوں؟ میں 29 نومبر 2022 کو شاہی پل گراؤنڈ میں لینڈنگ پہ جب میں آیا تھا تو ہائٹ سے مجھے اندازہ لگا کہ میں یہاں پہ لینڈ کر سکتا ہوں. جب نزدیک پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں غلط آیا ہوں. تو
ہوتے ہوتے وہاں جا کے میں ایک چھت کے اوپر گرا. اس کے بعد ایک پلر تھا گیٹ کا نا, گیٹ کا, وہ گیٹ کے اوپر میں سوار ہو گیا اور آگے سے سریے میرے سامنے. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اوپر ایک درخت تھا, اس کے ساتھ میری کنوپی لگ گئی. کنوپی پھنس گئی. کنوپی جو ہی پھنس گئی تو میں وہ سریوں کے سامنے جا کے میں رک گیا. اگر وہ کنوپی نہ پھنستی تو آپ شاید سریوں کے اوپر سریوں کے ساتھ لگ جاتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو ایسا سپورٹس ہے تو شروع میں آپ کو بہت روکا بھی ہوگا نا, آپ کے پیرنٹس ہوں گے, آپ کے بھائی ہوں گے, کوئی بڑا ہوگا جس نے یہ کس طرح کا سپورٹس ہے, کل کو کہیں نہیں. وہ والدہ خیر منع کرتی تھی اس سے, لیکن ایک دو دفعہ کہا, اس کے بعد میں نے بات نہیں مانی, پھر انہوں نے کچھ کہا نہیں. تو یار دوست جو رشتہ دار ہیں, یار دوست ہیں, وہ ابھی بھی مجھے منع کرتے ہیں, یار یہ خطرناک چیز ہے, اس کے ساتھ آپ نہ چھیڑو. کے میں نے سنا آپ کی شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے. سچ میں یہی ہے؟ نہیں یہی تو خیر تو پھر کیوں نہیں کیا؟ بس ذاتی اپنا. اچھا, کوئی پیراگلائڈر ڈھونڈ رہے ہوں گے نا یہ. تو خالد بھائی یہ بتائیں نا کہ ابھی جو ہے نا کہ ایک تو ایک بہت زیادہ ایکسپینسو اسپورٹس ہے نا آپ کا, کیوں نے آپ کے بتایا 13-14 لاکھ روپے جو ہے نا آپ کی کینوپی پہ لگ جاتے ہیں, دوسری چیز ایکوپمنٹس پہ, پھر یہاں سے ایک جگہ جانا, وہاں پہ ایلیویشن لینا, پھر وہاں سے جو ہے یا پھر ہیلی کاپٹر میں فری فال یا ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی, ان میں بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو وہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ آپ کو جو ہے نا ہیلپ کرتی ہے یا کوئی اسپانسر کرتا ہے؟ کس طرح سے چلتی ہیں چیزیں؟ گورنمنٹ لیول پہ تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. گورنمنٹ لیول پہ تو آپ کو پتہ ہے وہ صرف جی بی میں پولو کے علاوہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, اچھا سپورٹس بورڈ ہے, تو یہ صرف پولو کھیل کے اوپر یہ توجہ دیتے, فوکس ہیں. تو باقی ٹورزم کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہی ہے پیراگلائڈنگ. تو بہت سے ٹورسٹ, بہت زیادہ انٹرنیشنل سپورٹ سے بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے دیکھنے کے لیے. اب ہنزا میں آپ دیکھ لیں, ہمارے 2-3 لڑکے وہاں ہنزا کے لوکل پیراگلائڈر پائلٹ ہیں, وہ وہاں پہ ٹنڈم فلائنگ کرتے ہیں, ایک پیسنجر کو ساتھ بٹھا کے وہاں گھما پھرا کے پہاڑوں کے اوپر وہ لوگ نیچے لا کے, پھر روزگار بھی بنتا, ان کا روزگار بھی بنتا ہے اور بہت سے ٹورسٹ وہ انجوائے بھی کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا اس کی انڈیا کی طرف یا دوسرے اس طرح کے نیپال جس طرح کا اسی طرح کا ٹرین ہمارا بھی ہے نا, وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس اسپورٹس کی طرف یا ٹورسٹ ہیں جو آپ کے جیسے پروفیشنلز کے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا ایک کیا کہیں اس کو, ایک ڈرون ویو بھی لینا پسند کرتے ہیں نا. جب گھومنے پھرنے آتے ہیں تو وہ ظاہر ایڈونچر اسپورٹس کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ اس سطح پہ کام کر رہی ہے کہ پیراگلائڈرز ہوں, ان کے ساتھ اس طرح کے اسپورٹس یا اس طرح کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی بنائی جائے؟ گورنمنٹ لیول پہ تو ہم نے بہت سی کوشش کی لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں. 2019 میں اپنا آصف اللہ صاحب اور اقبال صاحب تھے, انہوں نے بہت کوشش کی تھی سکردو سرفرنگا میں یہ پیرا موٹر وغیرہ لا کے سسٹم بنانے کی, لیکن بعد میں وہ آصف اللہ صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی. اس کے بعد اس کام پہ کسی نے توجہ نہیں دیا. ابھی سکردو میں جو کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ شگر کے لوگوں نے خود وہاں سے ڈرون سے 1-2 پائلٹ ہیں ان کو لایا ہے, سامان ان کے ہیں, تو وہاں پہ وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اگر گلگت میں سرکاری سطح پہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی کرے تو ادھر سلطان آباد میں بھی ہو سکتا ہے, ہنزا میں بھی کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہنزا میں بھی ہمارے اچھا گزر میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن سرکاری سطح پہ کوئی ایسا کوئی کام نہیں, پیراگلائڈنگ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تو کافی عرصے سے اس چیز سے جڑے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے نا آپ اپنی چیزیں آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں. تو لوگوں کا کیا رجحان ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اس طرف, مطلب یا پہلے کی آج سے 4-5 سال پہلے کیا رجحان تھا, آج کیا ہے؟ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سکھائیں, ہم نے بھی آنا ہے. ہاں, لوگ تو بہت کہتے ہیں ہمیں بھی سکھائیں, ہم نے بھی آنا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک دفعہ اس کو خریدو تو یہ خراب نہیں ہوتا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کا سوچ یہ ہے کہ فری ہمیں سکھا دیں اور فری ہمیں گلائڈر دے دے تو ہم کریں گے. یہ تو خیر ممکن ہی نہیں ہے. ہم نہ فری سکھا سکتے ہیں تو نہ ہم فری کسی کو گلائڈر. اتنے اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کا پروفیشن ہے خالد بھائی کہ یہی آپ کا پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن گیا؟ نہیں, میں بینک میں کراکرم بینک میں ملازمت کرتا ہوں.
اس کے باوجود اپنی اس پیشن اسپورٹس کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں؟ ٹائم نکالتا ہوں میں، ہفتہ اتوار کو ٹائم دیتا ہوں پیراگلائڈنگ کے لیے. تو اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ کوئی کلب ہے آپ کا، کچھ ہے اس طرح کا؟ جی بھی پیراگلائڈنگ کلب کے نام سے بھی ہم نے ایک کلب کھولا ہے، بگ ونگ پیراگلائڈنگ کلب کے نام سے بھی ایک کلب ہے، اور گلگت بلتستان پولیس میں بھی ایک کلب ہے، وہاں بھی کر رہے ہیں. تو ہنزا پیراگلائڈنگ کلب بھی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں. ہنزا میں تقریباً 3-4 کلب ہیں، 3-4 گلگت سٹی میں کلب ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ ہنزا کے لوگ ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں. تو گلگت سٹی سے لوگوں کا رجحان نہیں ہے اس طرف؟ نہیں، گلگت سٹی سے بہت کم، اتنا نہیں ہے. بسین سے لے کے سکوار تک بہت کم لوگ ہیں. بہت کم لوگ ہیں. رجحان تھوڑا سا ڈفرینٹ سائڈس پہ چل رہا ہے خیر گلگت کا آج کل. کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں اللہ خیر کرے. تو یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے نا سکھاتے ہیں، کن ایج گروپس کو سکھاتے ہیں؟ کون بچوں کو سکھاتے ہیں، بڑوں کو سکھاتے ہیں؟ کس ایج گروپ کے زیادہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ بچے، بعض والدین اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں، بعض بچے خود آتے ہیں، لیکن ان کو ہم تو اس طرح پہنا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کی والدین کی پرمیشن چاہیے. کسی کا شناختی کارڈ بنا ہو 18 سال کے بعد تو وہ آئے تو پھر ہم اس کو سکھا سکتے ہیں، لیکن کوئی والدین خود رسپانسبلٹی لے ذمہ داری لے کے وہ والدین خود لے کے آ جائیں تو پھر ہم ان کو بھی سکھاتے ہیں. تو کیا خالد بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر جو ہے نا گلگت بلتستان کے اندر جو ایڈونچر سپورٹس ہے، ایڈونچر سپورٹس میں میرے خیال میں اسکینگ بھی ہوتی ہے نا، یہاں پہ نلتر میں اسکینگ ہوتی ہے، یا پھر سکردو سائڈ میں بھی اسکینگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ہیلی کاپٹر سرویلینس کے ساتھ بھی کوئی اسکینگ کرواتے ہیں نا میرے خیال سے، اور یہ بھی آرمی جو ہے نا اس میں کافی ہیلپ کرتی ہے. تو اسی طرح آرمی نے آپ کو کوئی اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ آپ کو لے کے گئے ہیں کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے آپ کو جو ہے نا انیشیل ڈیز کے اندر؟ میں تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آرمی بالخصوص افسانے والوں کا شکریہ ادا کروں گا. تو جن جگہوں پہ ہم جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں پہ ہمیں لے کے گئے ہیں. اور اغذیہ ایجنسی سدا فرنٹیئر کور والوں کے 2 پروگرام ہم نے وہاں پہ کیے تھے. اس کے بعد گاشو پہوٹ وہاں پہ ہم گئے تھے، استور چلم. باقی یہاں گلگت میں 6 ستمبر، 1 نومبر، 14 اگست جتنے بھی لوکل نیشنل ایونٹس ہیں ان میں آرمی والے ہمیں دعوت دیتے ہیں. تو کیا ایڈونچر ٹوریزم کا کوئی اسکوپ ہے گلگت میں؟ رائٹ آپ دیکھتے ہوں باہر سے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے نا، ان ریلیشن ظاہر سی بات ہے. بہت اسکوپ ہے یہاں پہ. دنیا کے جتنے بھی پائلٹ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے گلگت میں آ کے ہنزا سے دوئیکر سے فلائنگ کر کے راکا پوشی کے اوپر گھومیں. اچھا سکردو میں فلائنگ سکردو میں کر کے وہاں K2 کے اوپر وہ لوگ گھومیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے. تو گورو نے یہاں پہ ہنزا میں آ کے وہ لوگ فلائنگ کرتے ہیں، 3-3 4-4 5-5 گھنٹے ہوا میں رہتے ہیں. ہنزا سے فلائنگ کر کے راکا پوشی کے اوپر، وہاں سے ہوتے ہوئے نلتر سے پھر گزر شیر قلعہ وہاں پہنچ کے اتنی لمبی فلائنگ ہو جاتی ہے. اتنی لمبی فلائٹ مطلب آپ ایک بار اڑ گئے 3-4 گھنٹے آپ گلائڈر میں جو ہے نا لٹک کے وہاں سے پھر. اچھا ایک گورا تھا، اس نے چترال سے شندور سے فلائنگ کیا تھا اور ہنزا میں آ کے اس نے لینڈ کیا تھا، اور ہنزا سے فلائنگ کر کے سکردو میں جا کے لینڈ کرتے ہیں. تو پھر اس طرح سے اب خالد بھائی یہ دیکھیں نا، اتنی لمبی فلائٹس لے سکتے ہیں، اتنا ڈسٹینس بھی کور ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ پورے گلگت کو سیکھنا چاہیے نا، سیکھنا چاہیے، لیکن تاکہ ہم نیٹ کو اور پی آئی پہ جو ڈپینڈنٹ نہ کریں، ہم لوگ جائیں سیدھے. یہ پھر ایڈونچر سپورٹس ہے، اس میں موسم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اچھا اور اسپیشلی ہواؤں کو دیکھنا ہوگا نا، کو دیکھ کے پھر وہاں پہ اس کے لیے بہت سے چیزیں ہیں. ہوا، بارش، دھوپ بہت زیادہ تیز ہو، اس کا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے شاید. ہو سکتا ہے اس میں تھرمل زیادہ ہوتا ہے وہاں آپ کا. تو آپ جو پیراگلائڈنگ جو آپ کر رہے ہو، جس میں آپ ایلیویشن لیتے ہو، پھر اس میں تھوڑا سا موومنٹ کر کے پھر کود جاتے ہو نا، یہ کون سی ہے؟ اور دوسرا جو ہیلی کاپٹر سے یا جہاز سے بہت زیادہ ہائٹ سے لوگ چھلانگ لگاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور ہم نے دیکھا نا، ہنزا آباد میں ایک سوٹ پہن کے جو ہے نا وہ کود جاتے ہیں
کافی لمبی ایسے فلائٹ سپیڈز کے ساتھ لیتے ہیں پھر پیراگلائڈر جو ونگ سوٹ کا وہ عطاباد لیک میں میرے خیال میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک گورے 2 آئے تھے میاں بیوی, انہوں نے کیا تھا عطاباد لیک سے عطاباد لیک میں انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد نگر مموبر میں انہوں نے کیا تھا. جو ہیلی کاپٹر سے کودتے ہیں اس کا تو خیر مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے وہ فری فال ہوتا ہے, وہ فری فال ہو گیا. وہ اس کا الگ ہوتا ہے حساب کتاب, ٹریڈنگ وغیرہ سب کچھ. اگر بندہ سیکھنا چاہے تو مشکل تو کوئی نہیں ہے, صرف اس کے لیے گلگت میں فری فال کی کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں چل رہا ہے. گلگت میں تو فری فال کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں پہ صرف آرمی والے لگے 1 نومبر کو آتے ہیں 8-10 SSG کے جوان, وہ یہاں آرمی ہیلی پیڈ میں آ کے یہ لوگ فری فال کرتے ہیں. یہ بھی میرے خیال میں 2 سال انہوں نے کیا ہے, گلگت کے لوگوں نے 2 سال ان کو دیکھا ہے فری فال, باقی اس سے پہلے. اچھا خالد بھائی, اب دیکھیں جو گلگت ہے یہاں پہ ینگ جو یوتھ ہے وہ اس کی تعداد خاصی زیادہ ہے. اس کے بعد یونیورسٹی ہیں ہمارے پاس, بلتستان یونیورسٹی ہے یا کہ کراکرم یونیورسٹی ہے, یہاں بھی بہت سارے جو ہے نا ینگ لوگ ہیں جو کہ اسپورٹس کو, ایڈونچر کو, ہائیکنگ, ٹریکنگ, اس طرح کے اسپورٹس کو ظاہر ہے ینگ لوگ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں. تو کوئی آپ کی کولیبریشن, کوئی اس طرح کی چیز کہ آپ نے یونیورسٹی نے آپ نے کو بلائی ہو, یا مختلف ینگ یوتھ کے جو کلبز ہیں یا یوتھ کے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہیں انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہو کہ یار ہمیں سکھائیں, ہمیں لے کے جائیں, دکھائیں؟ کراکرم یونیورسٹی میں 2023 میں انہوں نے دعوت دیا تھا ہمیں. وہاں پہ ہم نے 2 بندوں نے فلائنگ کیا تھا کراکرم یونیورسٹی میں کر کے. ہم نے لینڈنگ بھی کی. بات میں لوگوں کو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو اس کے بارے میں بتایا بھی, لیکن وہاں سے کوئی نہیں آ گیا کراکرم یونیورسٹی سے. دوسرے سپورٹس ہیں, فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ہم فلائنگ کرتے ہیں, لیکن کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں رہ رہا ہے. اگر لے بھی لے تو پھر گھر والے اس کو پرمیشن نہیں دیتے ہیں, نہیں یار ادھر پہاڑوں سے چھلانگ لگا کے. کتنا ٹائم ہو گیا ویسے خالد بھائی آپ کو یہ پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے؟ 10 سال 12 سال؟ تقریباً 16 سال میرے اس پیراگلائڈنگ میں ہو گئے. اور آپ ماشاءاللہ صحیح سالم ہیں. خدا کا اس کا مطلب بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے اس میں. آپ سمجھے کہ آپ بائک لے کے کہیں جا رہے ہو, سیدھے آپ جائیں, ویلنگ نہ کرے, اوور سپیڈ نہ کریں, جو سیٹ آف رولز ہیں ان میں چلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو نہیں آپ پنگے سیکھ کے اگر اس میں آپ پنگے لے لو گے, ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ہوا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہوا بہت تیز ہے, ہوا بہت تیز ہے آج کل, تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہوا 1 گھنٹے کے بعد کیا ہو رہا ہے, ویدر اپڈیٹ آپ چیک کر لیں, کر کے آپ فلائنگ کریں. نہیں ویدر اپڈیٹ چیک نہیں کر کے آپ ہوا میں ہو اور ہوا تیز ہو تو کوشش کریں جلدی آپ نیچے اتریں. نہیں ہوا کے ساتھ آپ ممکن ہی نہیں ہے, وہ لے جا کے کسی پہاڑ کے ساتھ آپ کو مارے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خالد بھائی آپ یوتھ کو کوئی پیغام دیں گے کہ اس طرف آئیں, اسپورٹس اچھا ہے یہ؟ ہم تو ہر وقت پیغام دیتے رہے ہیں. جہاں پہ میں گرا تھا وہاں نیچے اتر کے بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ آئے, تو لوگ ڈر گئے. اچھا سٹی پارک میں عموماً میں فلائنگ کرتا ہوں, جب بھی فلائنگ کرتا ہوں تو بہت سارا ہجوم بھیڑ اکٹھے ہو جاتا ہے. وہاں بھی ہم کہتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں آتا ہے. اچھا 1-2 دفعہ وہاں سے فلائنگ کر کے. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں خالد بھائی یہ اسپورٹس مہنگا ہے؟ سپورٹس مہنگا نہیں ہے, بس لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں ہیں. جب سمجھ جائیں گے تو پھر خود بخود آنا انہوں نے سٹارٹ. میرے خیال میں ایک بار وہ میرے خیال سے اینڈرلین رش بھی ہوتا ہے نا, اب ایک بار کرو آپ, پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا چسکا اس کا لگ جاتا ہے. اب کرکٹ جو ہے وہ آپ کے محلے میں کھیلی جاتی ہے, فٹ بال آپ کے گھر کے باہر بھی کھیلا جاتا ہے, تو اس لیے لوگ وہ ایزیلی ایکسیس ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ. اس کے لیے اسپیسیفکلی آپ نے ٹائم نکال کے سیکھ کے پھر کرنا ہے. تو ایک بار ہوا میں جاؤ تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں اس کا مزہ آئے گا نا, مزہ آئے گا. یہاں پہ آپ اس کا 14 دنوں میں اس کا کورس جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. 14 دنوں اس کے بعد آپ لے جاتے ہو ہوا میں. اس کے بعد آپ اپنا گلائڈر لے کے پھر نہیں ہوا میں تو آپ کو 1 دن میں بھی کر سکتے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تھوڑا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہوا میں آپ جائیں اور آپ کنفیوز ہو کے کچھ بھی کریں, ڈر جائیں, یا ہوا کسی رائزر کو کھینچے یا دونوں بریک کو کھینچے تو پھر
اچھا اس میں بریکس ہوتی ہیں؟ بریکس ہوتی ہیں. بریکس ہوتی ہیں تو آپ کیسے گر گئے ادھر؟ بریک نہیں, وہ بریکس جو لینڈنگ کے ٹائم پہ وہ کام آتے ہیں. وہ بریکس نہیں ہے کہ جو گاڑی میں آپ پاؤں لگائیں گے تو ایک جگہ میں رک جائیں. اگر یہ ہوا میں رک گیا گلائڈر تو پھر یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. روکنا نہیں ہے, کلپس ہو جاتا ہے. روکنا نہیں ہے. اگر سامنے سے ونڈ تیز ہے تو آپ لیفٹ رائٹ کر کے آپ جیسے نکل تیسے سکتے نیچے. ہیں. ہاں نکل سکتے ہیں, یا رائٹ کریں یا لیفٹ کریں. آپ ایک بار یہ آپ ڈاکپورم میں گرے نا شاید, ایک بار ادھر کہیں بھی آپ گرے تھے یا کوئی دوسرا پیراگلائڈر تھا کسی میں, ہمارے منسٹر صاحب کے اوپر گرا تھا. یہ SSG کا لڑکا تھا, وہ ہمارے جو فتح اللہ صاحب تھے ان کے اوپر گرا تھا. لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, فتح اللہ صاحب ینگ تھے, چھلنگ لگا کے وہ بچ گئے. اگر اس کی جگہ میں کوئی اور ہوتا تو شاید اگر کوئی تھوڑے سے مفیر ہو سکتے ہیں نا منسٹر. ہاں نا, ہمارے منسٹر بھی کافی ایجڈ ہیں. تو فتح اللہ ینگ تھا, وہ ایک دم چھلنگ لگا کے اس نے ایک دم اپنے آپ کو بچا لیا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا خالد بھائی, ایک تو آپ کو آرمی سپورٹ کرتا ہے بہت زیادہ نا, ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو ہر ایک نیشنل ایونٹ پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں, پرائیویٹ کمپنیز ہو گئی جو آپ کو اسپانسر کریں, یا لوکلز ہو گئے جو چھوٹے موٹے برانڈز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. 2015 میں زونگ کا ایک ایڈ تھا, اس میں نے کام کیا تھا. 2021 میں پھر ٹیلینار کا ایک ایڈ تھا, اس میں نے کام کیا تھا. اس میں تو پوری ایک ڈاکومنٹری بنی تھی میرے اوپر, ٹیلینار والوں نے بنایا تھا. پھر اس کے بعد SCO والوں نے 2 دفعہ مجھے سپورٹ کیا تھا, ایک کھلتی لیک میں پیراگلائڈنگ کے لیے. اس کے بعد پھر یہ 1 نومبر کو, پچھلے سال بھی 1 نومبر کو اور اس سال بھی 1 نومبر کو میں نے یہاں پہ یہ تینوں جو ہیں کہیں نہ زونگ, SCO اور ٹیلینار, یہ تینوں کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا, ڈیٹا یا پھر کالنگ یا پھر ان چیزوں کے ساتھ نا, ٹیلی کمیونیکیشن کے ساتھ. تو اس کا رول ہے آپ کی پیراگلائڈنگ پہ اوپر افیکٹ ہے. اگر انٹرنیٹ چل رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چیزیں, ہوا وغیرہ. ہاں, انٹرنیٹ کا تو بڑا اس میں کردار ہے کہ جب فلائنگ کرنا ہو تو ایک دن پہلے ہم اگلے دن کا وہ جو سسٹم ہے ہوا وغیرہ, یہ سسٹم جہاں پہلے سے فورکاسٹ دیکھ کے پھر جانا ہوتا ہے. دیکھ کے جس جگہ پہ ہم نے لینڈنگ کرنا ہے اس کے اوپر ہوا, اس کے نیچے ہوا, سب کچھ دیکھ کے پھر. اور پھر اپنی ساری ایکٹیویٹی آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, اس کے لیے بھی تو انٹرنیٹ ضرورت ہوتا ہے. اور انہوں نے زونگ, SCO وغیرہ نے آپ کی ان چیزوں میں ہیلپ کی ہے, بہت ہیلپ کی ہے. چلیں, یہ کوئی پیڈ اسپانسرشپ تو نہیں ہے, خالد بھائی نے کام کیا اس لیے ہم نے بتایا. ہمیں کوئی نہیں سپورٹ نہیں ہے ہمیں بھی. یہ کھلتی کا کیا سین ہے خالد بھائی؟ کھلتی کا ہمیں بتائیں نا, وہاں کی جھیل پہ آپ کیسے؟ کھلتی میں برف جمی تھی, وہاں سکیٹنگ کا کوئی پروگرام تھا 2021 کو. سابقہ اس وقت وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب تھے. اس وقت وہ برف کے اوپر میں نے, جو جھیل کے اوپر جمی تھی برف, اس کے اوپر میں نے لینڈ کیا تھا وہاں پہ. تو مطلب اوپر سے آئے اور جمی ہوئی جھیل کے اوپر سلائڈ کا, جو ہی میں نے پاؤں رکھا تو مجھے میں سلپ نیچے بیٹھ گیا, تو ایسے سکی ہو گیا کہ بڑا مزہ اور انجوائے. تو خالد بھائی, کوئی ینگ جنریشن کے لیے کوئی پیغام, دوسری بیڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف نہ جانے کی بجائے اس طرف آ جائیں ہمارے پاس. ہم تو ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہیں. تو کئی دفعہ ہم نے سپورٹ بورڈ والوں کو بھی کہا, ٹورزم والوں کو بھی کہا, اب ہمیں کوئی اسپانسر کریں, پھر ہم ان کو 1-2 دنوں کا کوئی کورس یوتھ کے لیے ہم کرتے ہیں. کسی پارٹی نے ہمیں اسپانسر نہیں کیا صحیح طریقے سے, اس لیے ہم نے کسی کو فری میں لے جا کے ہم سکھا نہیں سکتے ہیں. تو جو بڑے چھوٹے پروگرام ہیں ان میں آرمی والے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. باقی یہ ہے خالد بھائی کہ میرا ایک پیغام ہے آپ کے لیے. اگر لوگ نئی اس اسپورٹس کی طرف آتے ہیں تو انسان کو خود اس طرح کے لوگ پیدا کرنے چاہیے, شادی کرنی چاہیے. آپ بسم اللہ کریں تو انشاءاللہ لوگ بھی آ جائیں گے. آپ سٹارٹ کریں پیراگلائڈنگ. نہیں, میں انشاءاللہ ابھی میں آؤں گا آپ کے پاس. میرا جو ہے نا ایک بیٹا ہے, اس کو بھی لے کے آؤں گا ضرور. مرتضیٰ کو بھی لے کے آؤں گا. آپ کے آس پاس اتنے ینگ لڑکے ہیں, آپ کی خود فیملی میں آپ کے بھتیجے بھانجے, وہ نہیں آتے؟ انہوں نے کیا ہے بیسک. تقریباً میرے فیملی کے جتنے لڑکے تھے, بھتیجے بھانجے کزنس ہمارے, سب انہوں نے کیا ہے بیسک ٹریڈنگ بھی کیا ہے. انہوں نے
ایک دو دفعہ انہوں نے فلائنگ بھی کیا ہے, ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, تصویریں بھی موجود ہیں, لیکن بس ان کے جس دن ان کے گھر والوں کو پتہ چلا ہے اس کے بعد ان کو منع کیا ہے کہ آپ یہ کام آپ ہمارے لڑکوں کو خراب کر رہے ہیں تو یہ کام نہ کرے. اس کے بعد وہ نہیں آئے ہیں. چلو یہ تھے خالد بھائی ہمارے ساتھ. خالد بھائی بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جس کسی کو بھی ایڈونچر سپورٹس کی جو ہے نا آپ کا شوق ہو, یا جو کوئی پیراگلائڈنگ کرنا چاہتا ہو, سیکھنا چاہتا ہو, خالد بھائی سامنے ہیں آپ کے. آپ جو ہے نا ہمارے تھرو بھی جو ہے خالد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اپنے جو ہے نا انسٹیٹیوشن کے اندر جہاں یہ سکھاتے ہیں آپ کو, ہمارے ویڈیو کے توسط سے اگر جائیں گے تو 20% آف ملے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اگلے گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو سو مچ.